بلند آواز سے درود بھیجیے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. درود پر دیجئے محمد آل محمد پر، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پانچویں امام حضرت ابی جعفر محمد ابن علی الباقر صلوات اللہ وسلم علیہما کی شہادت کی شب کے عنوان سے مجلس ہے، اور مولا کی شہادت کی تاریخ ہے 7 ذی الحجہ 114 ہجری۔ سب سے پہلے آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ اور ایک لفظی تشریح پیش کر دوں، تاکہ اس کے بعد پانچویں امام کی ذات والا صفات کے ساتھ اس آیت کے ارتباط کو اور اتصال کو اور ریلیونس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ پروردگار عالم نے رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجا، سورہ جمعہ کی بالکل ابتدائی آیت، اور 4 جگہ یہ قرآن مجید میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ مقصد بعثت رسول خدا، مقصد رسالت خدا بیان کیا گیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ترجمہ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ ہی نے بھیجا رسول خدا کو انہی کی قوم میں، انہی کے رشتہ داروں، خاندان والوں، بستی والوں، قریے والوں کے درمیان، یعنی مکے میں۔ کیوں بھیجا؟ کچھ فرائض، کچھ کام، کچھ ذمہ داریاں رسول خدا کو دی گئیں، انہی میں سے رسول خدا کو پیدا کیا، انہی میں رسول خدا کو وجود میں لایا پروردگار۔ کس لیے؟ ایک چیز سب سے بنیادی ترین، یزکیہم۔ آیت کی ترتیب کا خیال نہیں رکھ رہا آپ کو میں اس وقت، جو بتا رہا ہوں، یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ۔ ایک تو تلاوت آیات اور تعلیم علم و حکمت، پاک کرنا، تزکیہ یعنی بہترین اخلاق، بہترین کردار، یہ ذمہ داریاں رسول خدا کو دی گئیں۔ یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یتلو علیہم آیاتہ۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ الفاظ یہی ہیں، مختلف انداز سے آئے ہیں۔ یہاں سورہ جمعہ میں الفاظ ذرا مختلف ہیں، لیکن الفاظ ایک ہی ہیں، ترتیب ذرا سی مختلف ہے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے جب بھیجا، ایک اور عہدہ دیا رسول خدا کو۔ حبیب دیکھو، تم پر ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تک رسول رہے گمراہیوں سے نکالتے رہے، جب رسول خدا چلے گئے تو اب کون ہے جو رسول کے مقام پر آ کر رسول سے وراثت میں پوری پاکیزگی طہارت لے کر، رسول سے وراثت میں تلاوت کتاب بھی لے، رسول سے وراثت میں تعلیم حکمت بھی لے، رسول سے وراثت میں تعلیم علم بھی لے، تزکیہ بھی لے، تمام چیزیں رسول سے وراثت میں لینے کے بعد وہ رسول خدا کے مقام اور منصب کے فرائض کی ادائیگی کرے اور امت کی ہدایت کرے۔ ہدایت ایسی ہونی چاہیے جو سورہ دعائے ندبہ کا جملہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ۔ ہدایت ایسی ہو کہ قیامت میں جب خداوند تبارک و تعالی منافقین، مشرکوں اور کفار کے ساتھ حساب کتاب کرے تو حجت کفار کے پاس نہ ہو خدا کے خلاف، حجت خدا کے پاس ہو کفار کے خلاف، حجت خدا کے پاس ہو منافقوں کے خلاف۔ کیا مطلب حجت ہو؟ یعنی پروردگار مصطفیٰ تو چلے گئے تھے، اب ہم جو گمراہ ہوئے
تو ہمارا تو قصور نہیں تھا، تو بھیج دیتا کسی ایسے کو جو مصطفیٰ سے وراثت میں ہو بہو مصطفیٰ کی تصویر ہوتا، تو بھیج دیتا کسی ایسے کو جو وراثت کے ذریعے مصطفیٰ کی نورانیت کو اپنے اندر اتارتا تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ہدایت کے راستے پر آتے۔ تو نے ہم جیسے ہی لوگوں کو چھوڑ دیا تھا حضرت مصطفیٰ کے بعد، تو ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر کیسے متاثر ہوتے؟ تو یہ ہوتی کفار، منافقین و مشرکوں کے پاس حجت خدا کے خلاف۔ لیکن دعائے ندبہ کیا فرماتی ہے کہ ایک کے بعد ایک ہادی کا سلسلہ چلتا رہا تاکہ خدا کے پاس حجت رہے۔ مصطفیٰ چلے گئے تھے تو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسے نہ تھے کہ جو مصطفیٰ سے جنہوں نے وراثت میں نورانیت مصطفیٰ کو حاصل کیا تھا، حجت کیا تھی، دلیل کیا تھی، اب یہ آگے گفتگو آپ کے سامنے چلے گی جو آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ تو لہٰذا امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کو کس نے تعمیر کیا، کس نے یہاں تک پہنچایا؟ تعلیم حکمت کس نے دی، علم کس نے دیا، تقویٰ کس نے دیا، پاکیزگی کس نے دی، قرآن کی تلاوت آیات پڑھ پڑھ کے کس نے سنائی؟ یہ تمام کام رسول خدا نے کی ہے۔ اب رسول خدا کے بعد کون کرے گا؟ اب یہ تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے امامت کا، اسی ایک تسلسل کے ایک سلسلے کا، اسی زنجیر کی ایک کڑی کہیے یا اسی زنجیر کی ایک لڑی کہیے، اسی سلسلہ حبل متین عروۃ الوثقی کا ایک سلسلہ پانچویں امام کی ذات ہے، حضرت محمد باقر سلام اللہ علیہ۔ آپ کیا پڑھتے ہیں جو حدیث قدسی ہے جس میں امام باقر کو کیا حکم دیا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث وصیت ہے، یہ دسیوں دفعہ آپ ذکر سن چکے ہیں بلکہ زیادہ، کہ وصیت آئی آسمان سے رسول خدا کے پاس، اور رسول خدا نے کو جناب امیر کو دی، جناب امیر نے ایک مہر توڑی، جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا، پھر امام حسن نے وہ مہر ایک توڑی، جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا، سید الشہداء نے یہی کام کیا، امام سجاد نے یہی کام کیا اور جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا، اور امام باقر علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ جملہ جو لکھا تھا امام باقر کے لیے، استنع الامہ، اے محمد باقر امت مسلمہ کو دوبارہ تشکیل دو۔ اس کا مطلب یہ کہ امت مسلمہ اپنے راستے سے ہٹ چکی تھی، امت مسلمہ رسول خدا کی ہدایت کو بھول چکی تھی۔ امام باقر سے پہلے کس کی امامت ہے؟ امام سجاد کی۔ امام سجاد سے پہلے کس کی امامت ہے؟ سید الشہداء کی۔ سید الشہداء سے پہلے کس کی امامت ہے؟ امام حسن کی۔ امام حسن، امام حسین، سید سجاد، ان تینوں ائمہ کی امامت کو اگر آپ دیکھیے تو امت مسلسل ہدایت سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور امت کو بنیادی ترین مسائل کے سلسلے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس سے پوچھیں، کس سے رجوع کریں۔ تو ایک دفعہ پھر امام باقر کی جب امامت آئی تو وہاں پر حکم دیا گیا استنع الامہ، اور دیکھو امت کی تعمیر و تشکیل دو، امت کو تشکیل دو، امت کی تعمیر کرو، وہ تمام کی تمام تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرو، اور دیکھو فسر القرآن، قرآن کی تفسیر کرو، کسی سے مت خوف کھانا، جو حق ہے وہ کرو، اور اپنے باپ کی وراثت کا خیال رکھو، اور جو وراثت تمہارے بابا کے زمانے میں چھپا لی گئی تھی، دونوں حدیثوں کو ملا کے ترجمہ کر رہا ہوں، امام سجاد کو حکم تھا کہ خاموش رہیں، گفتگو نہ فرمائیں، لیکن وہ جو تمہارے بابا کے پاس ان کے دل میں وراثت تھی تم اس کو آشکار کرو۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے جو میلاد میں بھی امام باقر کے پڑھا جاتا ہے اور شہادت کی مجلسوں میں بھی، اس واقعے کو سن لیجئے۔ آخری صحابی اگر میں کہوں معتنی بہ، یعنی جس کے اوپر آپ توجہ کر سکتے ہیں، اعتنا کر سکتے ہیں، کون ہے آخری صحابی؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ختمی مرتبت نے فرمایا جابر دیکھو تم اتنا زندہ رہو گے کہ میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات کرو گے، فَإِذَا لَقَيْتَهُ، جب اس سے ملاقات کرنا، فَأَبْلِغْهُ عَنِّي السلام، میرا سلام اسے پہنچانا۔ اب جابر نے یہ حدیث سن لی، اور جب تک اس بیٹے سے ملاقات نہیں ہوگی جو میرا ہم نام ہے، اس وقت تک جابر کو موت نہیں آئے گی۔ بینائی بہت کم ہو چکی تھی۔ 18 سال کے تقریباً نوجوان کو جابر نے دیکھا۔ امام باقر کی تاریخ ولادت ہے 57 یا 58 ہجری، اور یہ واقعہ ہے جابر کی وفات ہو چکی ہے 74 ہجری میں۔ ہم سمجھتے ہیں، لے کر چلیے آپ کے 74، 73 یا 72 ہجری میں، 58 ہجری سے لے کر، اور آپ آئیے کہ جب جابر کی وفات ہوئی ہے 75 76 ہجری میں، 58 ہجری سے لے کر 72 73 ہجری، کتنے برس ہو گئے؟ 20 برس، 22 برس، 24 برس، مختلف روایتوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 20 برس، 18 برس۔ میں یہ آپ کو اس مسئلے میں الجھا کیوں رہا ہوں؟ اس لیے الجھا رہا ہوں کہ
یہ واقعہ 75 ہجری کا کہ جب امام سجاد زندہ ہیں، امام باقر امام بنیں گے 114 ہجری میں، یعنی ابھی تقریباً ایک اچھے خاصے ایام سال باقی ہیں۔ امام باقر امام بنیں گے 95 ہجری میں، اس وقت کیا تاریخ ہے؟ 72 ہجری، تقریباً 22-23 سال امام باقر کی امامت میں باقی ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی امام باقر امام نہیں بنے۔ ایک دفعہ جابر بن عبداللہ انصاری نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا آ رہا ہے، خوب غور سے دیکھا، بینائی بہت دھیمی ہو چکی ہے، کہا کہ نوجوان اقبل، آگے آؤ۔ نوجوان آگے آیا، نزدیک آیا، کہا ادبر، پیچھے جاؤ۔ نوجوان پیچھے گیا۔ اپنے نوجوان کو پوچھنا چاہیے نا کہ یہ کیا تماشا ہے، آگے آؤں پیچھے جاؤں، آپ ہیں کون؟ اس کا مطلب نوجوان بھی جانتا ہے کون ہے، کہ کوئی تعلق ہے اس نوجوان سے۔ راہ چلتے ہوئے 18-20-22 سال کے نوجوان کو بوڑھا کہے میاں ذرا آگے آؤ، کام بتائیے اب کیا مطلب آگے آؤں؟ پیچھے جاؤ، کیا مطلب یہ حکم دے رہے ہیں آپ پیچھے جاؤں؟ یہ نوجوان کہاں آگے آؤ تو آگے آ گیا، جب کہا پیچھے جاؤ پیچھے چلا گیا۔ ایک دفعہ یہ ضعیف العمر جابر بول اٹھے، شمائل رسول اللہ، ہو بہو رسول کی تصویر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہ واقعہ کہ چھپ کر کسی اندھیرے کمرے کا نہیں ہے، کسی خلوت کا نہیں ہے، بلکہ مدینے کے گلی کوچوں کا ہے۔ جابر صحابی ہیں رسول خدا کے۔ اب وہ امت جو ڈھونڈ رہی ہے کہ ہوتا کوئی رسول جیسا کہ جس سے ہدایت لیتے، تو رسول خدا نے یہ میں کہوں گا کہ تصرف کے ذریعے، معجزے کے ذریعے جابر کو شاید اتنی زندگی دی کہ جابر کی زبان سے کہلوائیں۔ اگر امام سجاد فرماتے کہ میرا بیٹا محمد باقر ہو بہو رسول خدا کی تصویر ہے، تو امت کہتی کہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں، کہلوایا اس کی زبان سے کہ پورا مدینہ اس کی زبان کو جانتا ہے۔ دیکھو اگر شکل و صورت کی بات کر رہے ہو تو یہ ہو بہو رسول خدا کی تصویر ہے، اگر خاندان کی بات کر رہے ہو تو پوری دنیا میں جو لہو دوڑ رہا ہے نا اس نوجوان کی رگوں میں، وہ رسول خدا کا لہو ہے، یہ ہے محمد باقر۔ اور اگر علم کی بات کر رہے ہو تو جب مسند امامت پر آئے گا تو بات کر کے سمجھ جانا کہ علم کس مقام پر ہے، تو یہ ہے وہ خدا کی حجت کہ جس کے بعد خدا نے حجت پوری کر دی۔ تم ڈھونڈ رہے تھے رسول کا ہم شکل کون ہو، یہ آ گیا رسول کا ہم شکل۔ تم ڈھونڈ رہے تھے کہ رسول کے خاندان میں سے کون ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے۔ تطہیر کا وارث بھی یہ ہے، اسی خاندان سے ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کا وارث بھی یہی ہے۔ اور دیکھو گھبرانا مت، جابر نے گواہی دی ہے کہ ہو بہو رسول خدا کی شکل ہے۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام سجاد کے دروازے پر ازدحام ہو جاتا، ایک جمعیت آ جاتی کہ رسول خدا کی ہو بہو تصویر دیکھنی ہے۔ بھائی آپ کا رسول ہے، مدینے کے لوگوں کا رسول ہے، رسول خدا کی تصویر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ فیس بک نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، رسالہ جریدہ میگزین نہیں ہے جس میں رسول خدا کی تصویر چھپے۔ جابر نے گواہی دی ہے لیکن کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہاں تک کہ جملے میں بڑا درس اور سبق ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، کہ تاکید کر کے گئے تھے رسول خدا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، رسول خدا کی زیارت کرنی، یہ رہا رسول خدا۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ عصا کو چوما امام صادق کے شاگرد نے، کہا کیوں چوما؟ چھٹے امام نے پوچھا کیوں چوما؟ کہا رسول خدا کا عصا ہے آپ کے ہاتھ میں۔ کہا یہ بے جان عصا ہے، ان رگوں میں خون ہے ہمارے نانا کا، عصا کو چوم رہے ہو، تمہیں چاہیے ہمارے قدموں کو چومو، یہ میرا جملہ ہے۔ لہٰذا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے امت کا رسول خدا کے گھر والوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں تک اگر بات آپ نے سمجھ لی تو اب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرنا ہے؟ امام باقر کو امت کو تشکیل دینا ہے۔ امت کو تشکیل کیسے دیں گے؟ بڑا عجیب جملہ ہے، کسی عالم کا میں اس جملے کو پیش کروں اور پھر حدیثوں کی طرف آؤں۔ میرا جملہ نہیں ہے، ایک عالم کا جملہ اپنی کتاب میں لکھا، بڑا خوبصورت جملہ۔ اس عالم نے لکھا کہ رسول خدا نے ہر جتن کیا، کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا، نہیں رکھا، ہر جتن، ہر کوشش کر لی کہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اتنا گہرا جملہ ہے، حکم دیا ہم کو کہ دیکھو ہمارے دشمنوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا،
تم پھیلاؤ گے تو ہمارے دشمن تمہاری مدد کریں گے، ان کا ایک حق ہم پر آ جائے گا۔ بخدا واللہ، یعنی عجیب جملہ ہے یہ، کاش یہ وقت نہیں ہے یعنی اس جملے کی تشریح اور تفسیر، مت پھیلاؤ ہاتھ دوسروں کے سامنے۔ کس سلسلے میں؟ گھر میں اناج آٹا روٹی نہیں ہے تو میں ہاتھ پھیلاؤں؟ بالکل یہ ہاتھ پھیلانا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مادی لحاظ سے، معنوی، علمی، روحانی لحاظ سے تقویٰ چاہیے، پاکیزگی چاہیے، سکون چاہیے، قبر میں روشنی چاہیے، پل صراط پر قدم نہ ڈگمگائیں، اس کی ضرورت ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی تمہیں ہم نے چھوڑا ہی نہیں کہ تم کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، سب کچھ ہمارے گھر سے ملے گا، سکون قلب ہمارے گھر سے ملے گا، تقویٰ ہمارے گھر سے ملے گا، پاکیزگی ہمارے گھر سے ملے گی۔ یا رسول اللہ آپ نے تو فرما دیا کہ ہمارے دشمنوں کے سامنے، آپ کے بچوں نے فرما دیا کہ ہمارے دشمنوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ اب یہ مشکل کون حل کرے گا؟ مشکل نہیں ہوئی یا رسول اللہ، اسی مشکل میں ہم چلے گئے، قیامت میں تمہیں اس کا اتنا اجر ملے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا کسی بھی مقام پر چھوڑا نہیں ہے۔ اب یہاں پر آئیے کہ جو پانچویں امام سے پروردگار عالم نے فرمایا امت کی تشکیل کرو، امت کو دوبارہ سے ایجاد کرو، امت کو دوبارہ سے وجود میں لاؤ، تو اسی طرح سے امام باقر امت کو وجود میں لائیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، پاکیزگی عطا کریں گے، اور وہ امت جو امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء امام سجاد کے زمانے میں بالکل نادانی کی گہرائیوں میں گر چکی ہے، ایک دفعہ بنیادی طور سے دوبارہ اس امت کو زندہ کریں گے۔ کس علم کے ذریعے؟ امام باقر رسول نہیں ہے، لہٰذا یہ رسول خدا کی طرف سے جملہ آتا ہوا، یبقر العلم بقرہ، چھپی ہوئی زمین میں سے جس طرح سے کسان ہل چلاتا ہے اور زمین کی طاقتوں کو نکالتا ہے، اسی طرح سے رسول خدا کا اور انبیاء کے وہ علوم جو چھپ گئے ہیں ان کو امام باقر آشکار کریں گے۔ کس طرح سے آشکار کریں گے؟ آپ کہنے لگیے، دعویٰ کر لیجیے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کا علم میرے پاس ہے، کوئی آپ کا کیسے انکار کرے گا؟ میں کہنے لگوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا جو علم ہے میرے پاس ہے، کوئی کیسے انکار کرے گا؟ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، علم، خوب توجہ کیجیے گا، کسی کی زبان سے کوئی علمی بات نکلے آپ اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ اس علم کی کوئی سند اس کے پاس نہ ہو۔ دل کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر اگر بجلی کے تاروں کے بارے میں بات کرے تو آپ نہیں مانیں گے اس کی بات، وہ کہے دیکھیے میں ڈاکٹر تو ہوں لیکن الیکٹریشین کا سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس ہے، تو اب آپ اس کی بات مانیں گے۔ اگر الیکٹریشین کہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے تو آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے آپ الیکٹریشین ہیں۔ وہ فٹ سے جھٹ سے اپنی ایک ڈگری نکال کر دکھا دے، دیکھیے میں نے فلاں جگہ سے ڈاکٹری کی ہے، علم طب حاصل کیا ہے، بجلی کا کام بھی آتا ہے لیکن ڈاکٹر بھی ہوں، فلاں ہسپتال میں تجربہ ہے، تو آپ مان لیں گے۔ علم کو آپ کبھی اس وقت تک نہیں مانتے جب تک علم کی بنیاد کوئی سند نہ ہو۔ واضح ہو گئی بات؟ ایک ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں اور میں زمین پہ پلستر کر رہا ہوں، اترے گاڑی سے، مولانا آپ یہ جو زمین پہ اینٹیں لگا رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسے نہیں، یہ اکھڑ جائے گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کیا پتا؟ یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ، میں نے راج مستری میسن مزدور کا کورس کیا ہوا ہے 10 سال کا، اب میں ماننے پہ مجبور ہوں۔ امام باقر جب گفتگو کریں کہ یہ علم نبوت ہے، سند کیا ہے؟ کوئی شخص چلتا ہوا آ جائے، بہت سے لوگ تھے، سند کیا ہے امام باقر کے پاس؟ سوچئے، صبح تک بیٹھ کے سوچتے کیا سند ہے، کیوں مانے لوگ، کیوں آئے لوگ امام صادق باقر کے پاس، کس وجہ سے آئے؟ پہلی چیز، قرآن بار بار کہہ رہا ہے علم ملے گا تو آل رسول سے، تو بہت بڑی زحمت سے قرآن نے بچا دیا، دیکھو آل رسول سے باہر جا کر کچھ مت ڈھونڈنا، یا خود آل رسول سے لو یا ان سے لو جو آل رسول سے لیتے ہیں۔ پھر دوسری بات، جب گفتگو ہوگی بڑے بڑے علماء کے ساتھ تو لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے کہ جس طرح سے محمد باقر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح سے محمد باقر دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے رسالت اور توحید اور امامت کے بارے میں محمد باقر گفتگو کرتے ہیں، دو انسان بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، آپ جانچ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلیل کس کی مضبوط ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ تعلق تھا آل رسول سے، اور آل رسول سے تعلق کا مطلب یہ کہ قرآن کی تمام آیتیں جو آل رسول کی تعریف کر رہی ہیں امام باقر کے لیے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا امام باقر کے زمانے میں تو وہ سامنے آتا، ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسری بات، گفتگو کا انداز، شاگردوں کی تربیت۔ جو ذرا نچلے درجے کی معرفت کے لوگ تھے وہ یہ دیکھ کر آئے کہ جس کے بابا سید سجاد کا علم صحیفہ سجادیہ والا ہے، اس نے کچھ تو اپنے بیٹے کو سکھایا ہوگا، الف زبر آ، بے زبر با۔
کچھ اس انداز کی نچلے درجے کی معرفت لے کر آئے. خوب توجہ کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ نچلے درجے کی معرفت لے کر کوئی امام کی خدمت میں آئے تو امام اس کو نچلی سطح پر چھوڑ دیں. کسی بھی درجے کی معرفت لے کر جو خدمت امام میں آئے گا امام اس کی سطح کو بلند کریں گے. لہٰذا کچھ لوگ ایسے آئے اور کچھ لوگ باقاعدہ معرفت کے ساتھ آئے. اب امام نے یہ کام شروع کیا. کس طرح سے شروع کیا؟ اب سماج میں کیسے رہیں گے، ہماری حدیثیں کس طرح کی ہیں، ہمارا کردار کس طرح کا ہے، ہم کس طرح سے اس سماج میں زندہ ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی تفصیلی گفتگو ہے. سب سے بڑھ کر ایک مسئلہ جو تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کی وہ یہ کہ امام 12 ہوں گے اور 12واں آ کر قیام کرے گا. یہ مسلسل دل میں ایک لگن ہوتی تھی کہ یبنا رسول اللہ بتائیے آپ تو قائم آل محمد نہیں ہیں، آپ تو قیام نہیں کریں گے. یہ 12 کی تعداد بخدا عجیب بات ہے. اب اس پہ کیا گفتگو کروں. ایک تو توحید کو دیکھیے آپ جا کے جناب امیر کی، بڑی بہادری سے جناب امیر نے توحید کا ذکر کیا ہے نہج البلاغہ میں. بہادری کا مطلب کیا ہے؟ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جب جناب امیر المومنین نے خدا کا تعارف کروایا، بڑے بڑے خطبے دیے نہج البلاغہ میں، آپ سب کے علم میں ہے، تو وہاں پر یہ ثابت نہیں کیا کہ بھئی اللہ نے آنکھ ناک کان دیے ہیں تمہیں، اب اس کے ذریعے پہچانو. کہا خدا تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اس میں بہادری کیا ہے؟ کوئی اٹھ کر کہہ دے علی خدا کا تعارف کروا رہے ہو، خدا کو ثابت کر رہے ہو، خدا کا انکار کروا رہے ہو. جو چیز دیکھنے میں نہ آئے، سونگنے میں نہ آئے، چکھنے میں نہ آئے، چھوا نہ جا سکے، وہ کیسے خدا ہے؟ تو یہ ہے وہ علمی دلیری جناب امیر المومنین کی کہ بات کروں گا ایسی ذات کے بارے میں جس کو سمجھ ہی نہیں سکتے لیکن سمجھا کر رہوں گا. یعنی جب امانت توحید کو لوگوں تک پہنچایا تو ذرہ برابر لوگوں سے خوف نہیں کھایا. شجاعت جناب امیر دروازہ خیبر اکھاڑنے میں صرف نہیں ہے، مرحب و انتر عمرو بن عبدود کو قتل کرنے میں نہیں ہے. بہادری امیر المومنین کی حقائق توحید اور حقائق نبوت اور حقائق امامت کو بیان کرتے وقت بھی اسی بہادری سے. مولانا کیا مطلب بہادری؟ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا کہ خدا آنکھ ناک کان کے ذریعے، خوشبو کے ذریعے، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چھو کر نہیں سمجھ میں آ سکتا، خدا دنیا کی کسی چیز کی طرح نہیں ہے. 1000 سال بھی اگر فلسفہ اور منطق تمہاری ترقی کر لے، سائنس ترقی کر لے، تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ مجھ پر اعتراض کر دیں گے، یہ خدا سے پھر جائیں گے. ڈرے نہیں، کہا جیسا ہے ویسا بتاؤں گا. یہ ہے دلیری اور بہادری. ڈرے وہ جو اندیکھے کو اپنے بیان کے ذریعے بتا نہ سکے. یہ امیر مومن کی دلیری، بہادری. اب آئیے آپ 5ویں امام کے پاس آئے. آپ قائم آل محمد ہیں، آپ قیام کریں گے. اگر امام کہتے میں نہیں ہوں، کیا کیا برا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کوئی ایسا جواب دیں کہ یہ چلا جائے. بڑے واضح انداز میں کہا کہ نہیں، میں قائم آل محمد نہیں ہوں. ایک تو امت کی تشکیل کی اور شیعوں کے عقائد کو بھی درست کیا ہے. شیخ مفید فرماتے ہیں امام باقر کی اس علمی مدرسے سے پہلے جو امام نے مدرسہ قائم کیا، شیعوں کو، اصحاب علی بن ابی طالب کو، امیر المومنین کے چاہنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ حج کیسے کیا جائے، نماز کے بنیادی مسئلے نہیں پتا تھے. یہ امام باقر کا صدقہ ہے کہ چاہنے والوں کو جناب امیر المومنین کے دین کے مسائل پتہ لگے. اور آج تک جب فقی اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے تو امام باقر کے اقوال کے ذریعے کرتا ہے، امام صادق کے اقوال کے ذریعے کرتا ہے. لہٰذا آپ قائم آل محمد ہیں. یہ میں کیوں گفتگو لے آیا قائم آل محمد کی؟ ہمیشہ سے مومنین کے دلوں میں ایک چیز ہے، امام کا ظہور کب ہوگا، کون ہیں، کیسے ہیں. جب آ کر پوچھا امام نے فرمایا نہیں، ہم نہیں ہیں. اور دلیل بھی دی. کہا کہ دیکھو میرے بابا نے بھی قائم آل محمد کی ردا قبا پہنی تھی، یہ ابا پہنی تھی تو زمین پر گھسٹ رہی تھی. میں نے بھی قائم آل محمد کی ابا پہنی تو وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی. جس کے یہ ابا اس کے اندازے کے مطابق آئے گی بدن کے، وہ ہے قائم آل محمد. یہ معمولی ذرا کچا ذہن ہو، ارے آپ تو وارث رسول خدا ہیں، آپ کے بھی وہ ابا لمبی ہو گئی، آپ کی بھی ابا جھولنے لگی، آپ کی بھی ابا زمین پر گھسٹ رہی تھی. کہا کہ دیکھو نہیں، قائم آل محمد نہیں ہے. تلوار جب لگائیں گے ہم قائم آل محمد کی، جو نہیں ہے 12واں، یا تلوار چھوٹی پڑے گی اس کو یا بہت لمبی ہو جائے گی. یعنی کس بہادری کے ساتھ امام نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں ہیں. اب اس کے بعد مومنین کی جان کو بچانے کے لیے امام باقر نے کیا کیا؟ جان کیسے بچائی جائے مومنین کی؟ ہر شخص نعرہ لگا سکتا ہے کہ ہم ہیں،
اہل بیت کا حق دلائیں گے۔ 122 ہجری میں امام باقر کے بھائی جناب زید ابن علی، امام باقر کس کے بیٹے ہیں؟ امام سید سجاد کے۔ سید سجاد کا ایک اور بیٹا ہے زید ابن علی۔ 122 ہجری میں اس نے قیام کیا، جناب زید نے قیام کیا انہوں نے۔ 122 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ امام باقر کی شہادت کو 18 سال ہو چکے ہیں جب امام کے بھائی نے قیام کیا۔ اب دیکھیے امام نے کس طرح سے روکا اپنی شہادت سے پہلے لوگوں کو اپنی زندگی میں۔ خوب توجہ کیجیے گا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زید ابن علی امام سجاد کے فرزند ہیں، اگر تلوار لے کر اٹھ رہے ہیں بنو امیہ کے خلاف تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امام صادق کے زمانے کے اقوال بھی موجود ہیں کہ امام نے منع فرمایا، کبھی واضح الفاظ کے ساتھ اور کبھی تلویحاً اور اشارے کے ساتھ۔ جب امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ آئے، ایک دفعہ اور درود بھیج دی محمد علی محمد۔ محمد والی محمد صلوات اللہ محمد والے محمد صلوات۔ پانچویں امام کی حدیث کانی بقوم، پانچویں امام اپنی زندگی میں بیان فرما رہے ہیں۔ زید کا قیام کب ہوا؟ 122 ہجری میں۔ امام باقر کی شہادت کب ہوئی؟ 114 ہجری میں، یعنی امام کی شہادت کے تقریباً 18 برس کے بعد امام کے بھائی جناب زید قیام کریں گے۔ امام اپنی زندگی میں ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث کانی بقوم، گویا کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، قد خرجوا بالمشرق، مشرق سے اٹھیں گے اور مشرق سے اٹھ چکے ہیں، یطلبون الحق فلا یعطونہ، اپنے حق کو مانگیں گے اور ان کا حق ان کو نہیں ملے گا، ثم یطلبونہ فلا یعطونہ، پھر دوبارہ اپنے حق کو مانگے نہیں ملے گا، فاذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، جب یہ اس طرح سے دیکھیں گے کہ ان کو ان کا حق نہیں مل رہا تو یہ اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر، بلکہ عواتق یعنی شانوں پر، گردنوں پر بہرا رکھیں گے، فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَقُومُوا، پھر اس کے بعد یہ اپنا حق مانگیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دو، تو ان کو حق ملے گا لیکن یہ اس حق کو قبول نہیں کریں گے، حَتَّى يَقُومُوا، اور یہ پھر قیام کریں گے، جنگ کریں گے۔ وَلَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ، اور یہ جو اختیارات ہیں اپنے، یہ جب تمہارا امام آئے گا بارواں تو اس کو یہ اپنے اختیارات دیں گے۔ قتلاہم شہداء، جو ان کے مقتول ہوں گے وہ شہداء ہوں گے۔ اب امام ایک عجیب جملہ فرما رہے ہیں، اما انی لو ادرکت ذالک، اگر مجھے یہ واقعہ مل جائے اور اس حادثے کے وقت، اس جنگ کے وقت میں زندہ رہوں، لابقیت نفسی لصاحب ھذا الامر، تو میں اپنی جان کو بچاؤں گا اور امام عصر کے لیے اپنی جان کو بچا کر محفوظ رکھوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارا نام اگر کوئی لے رہا ہے تو یہ مت سمجھنا ان کے مقتولین شہید ہوں گے، وہ اپنا حق مانگیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام عصر کی طرح سے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہی 12ویں والے ہیں اور مجھے جو ثواب ملے گا وہ اسی طرح سے ملے گا کہ جو امام عصر کے ساتھ قیام کے بعد ملے گا۔ فرمایا امام نے، لَأَبْقَيْتُ نَفْسِي، میں اپنی جان کو بچاؤں گا، لصاحب ھذا الامر، جب بھی صاحب ھذا الامر کہا جاتا ہے اس سے مراد ہیں حضرت حجت، یہاں پر مراد ہے حضرت حجت، یعنی میں 12ویں کے لیے اپنی جان کو بچا کر رکھوں گا۔ تو کس طرح سے سب سے اہم ترین عقیدہ حضرت صاحب العصر والزمان کی امامت کا، جس کو امام نے اس طرح بچایا اور بتایا کہ دیکھو ہر ایک کے پیچھے مت چل پڑنا کہ یہ شخص جو ہے امام کا چاہنے والا ہے، امام کو مانتا ہے، لہٰذا یہ وہی پرچم ہے کہ جس کی منزلت اور جس کی مقدار اور جس کی بلندی حضرت حجت کے پرچم کی طرح ہے۔ تو یہ ایک چیز امام نے عجیب انداز سے بتائی، وہاں پر کہا کہ نہیں میں قائم آل محمد نہیں ہوں۔ اب یہاں پر جو امام کی حدیث ہے وہ عجیب ہے، اور دیکھیے اگر ہم امام کی حدیثوں کو عام لوگوں کے برابر سمجھنے لگے تو امامت برباد ہو جائے گی۔ آپ امام کو کیسے امام مانتے ہیں؟ امام کی گفتگو کے ذریعے۔ امام نے کہا یہ زیارت ایسے کرو، نماز ویسے پڑھو،
تمام کے تمام کام ویسے کرو، آپ اس طرح سے مانتے ہیں۔ اگر امام کی حدیثوں کو کوئی کہے کہ یہ سب یوں ہی سے بس جملے ہیں، امام ہماری طرح تھے، ان کے جملے بھی عام انسانوں کی طرح ہیں، تو امام کی پوری حیثیت، منزلت، پوزیشن خطرے میں پڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگ تھے جو امام کی حدیثوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے، ایک دفعہ آئے امام کی خدمت میں، پانچویں امام کی خدمت میں، اور امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، سمعتہ یقول، میں نے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان حدیث آل محمد صعب مستصعب ثقیل مقنع اجرد ذکوان۔ آل محمد کی ہماری حدیث، آل محمد کی حدیث، آل محمد کی گفتگو بڑی مشکل ہے، کٹھن ہے، اور اس کو سمجھنا بڑا دشوار ہے۔ صعب کا معنی الگ ہے، مستصعب کا معنی الگ ہے۔ میں یہاں پر کیا عرض کر رہا ہوں، آل محمد کی حدیث نہایت دشوار ہے، نہایت اس کو سمجھنا کٹھن ہے۔ ثقیل مقنع، بھاری ہے، اس پر پردے پڑے ہیں۔ کیا مطلب پردے پڑے ہیں اور بھاری ہیں؟ بھاری بوجھ کو اٹھانا ہے تو مدد لو اہل بیت سے، اس پر پردے پڑے ہیں، اس حدیث کے پردے ہٹانے ہیں تو مدد لو اہل بیت سے۔ اجرت ذکوان، یہ بالکل اس چٹیل میدان کی طرح جس پر کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، بالکل سیدھے سادے الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، آئمہ جب گفتگو فرماتے ہیں انتہائی سادے الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مدد چاہیے امام کی۔ یہ خوب آپ توجہ کیجیے گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی۔ چلیے بھائی آگے بڑھیے، قرآن پڑھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ چھٹے امام سے حدیث ہے، پانچویں امام سے، انجیر سے مراد امام حسن ہے، زیتون سے مراد امام حسین ہے۔ اب بات کیجیے آ کر، مرج البحرین یلتقیان، دو دریائیں جو مل رہے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو اور مرجان اس میں سے نکلیں گے۔ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، سائنس پڑھ لی، سمندر کے اوپر تحقیق کر لی اور آگے بڑھ جائیے، نہیں، دو دریا سے مراد جناب سیدہ اور امیر المومنین ہے، لولو مرجان سے مراد حسنین علیہ السلام ہے۔ اب بات کیجئے اس پر آ کر، آیت بڑی آسان ہے، معانی بڑی آسان ہے، لیکن جب اس میں غوطہ لگائیں گے تو مدد کی ضرورت پڑے گی اہل بیت کی، لہٰذا سنیے اس کو، بات کو۔ تو ہماری حدیث بھاری ہے، پردے پڑیں، اہل بیت کی مدد سے یہ پردے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ لا یحتملہ الا ملک مقرب، بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہماری حدیثوں کا مگر وہ فرشتہ جو مقرب درگاہ الہی ہو، او نبی مرسل، یا کوئی نبی ہوگا تو ہماری گفتگو کو سنے گا تو وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان، یا خدا کا وہ بندہ ہماری حدیثوں کے بوجھ کو اٹھائے گا جس کے دل کا امتحان لیا ہوگا خدا نے ایمان کی خاطر، یعنی جو ایمان کے امتحان کو ادا کر چکا ہوگا وہ اس بوجھ کو اٹھائے گا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، او مدینۃ حصینۃ، یا وہ شہر ہماری حدیثوں کے بوجھ کو اٹھائے گا جس کے گرد بڑی مضبوط اور اونچی دیوار کھڑی ہو۔ حصین صاد سے ہے، آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں دعائے عہد میں، حصنتہ من بأس المعتدین، پروردگار امام زمانہ کے گرد جو امام کے دشمن امام کی طرف غلط ارادے سے حملہ کریں گے، امام کو بڑی مضبوط دیوار کے ذریعے بچا۔ کون سی دیوار؟ اپنے ارادہ الہی کی دیوار۔ ہے صاد نون، حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ وہ شہر ہماری حدیث کو سمجھ سکے گا کہ جس کے گرد بڑی اونچی اور بڑی چوڑی اور بڑی مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ اب تو کسی شہر کے گرد کوئی دیوار نہیں ہے، اب تو اے آئی اور آئی ٹی اور وہ سب لیزر گائیڈڈ میزائل۔ پہلے ہوتا تھا کہ صاحب دیواریں ہیں تو فوج حملہ نہیں کر سکتی دشمن کی، اب آپ دیوار، شہر کے گرد دیوار کھینچیں گے، 1000 فٹ اونچی دیوار کھینچ لیجئے، 500 فٹ اونچی اس کی موٹائی ہو، تھکنس ہو، ضخامت ہو، اس میں لوہے کی اینٹیں لگا لیجئے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر، جتنا پیسہ آپ نے اس دیوار پہ خرچ کیا اپنی ایئر فورس پہ خرچ کرتے، میزائلوں پہ خرچ کرتے، اسلحے پہ خرچ۔ آج کے دور میں جنگ کا وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب شہر کے گرد دیوار نہیں کھڑی کی جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ یا وہ فرشتہ اٹھائے گا ہماری حدیث کا بوجھ جو ملک مقرب ہوگا، یا نبی مرسل ہوگا، یا وہ مومن کے جس کے دل کا امتحان ہوگا، یہ او مدینۃ حصینۃ، یا وہ شہر ہماری حدیثوں کا بوجھ اٹھائے گا کہ جس کے گرد بڑی اونچی دیوار ہے۔ میں یہ اس طرح سے کیوں کہہ رہا ہوں اس لہجے میں؟ کیونکہ اگر امام لفظ کو استعمال کر رہے ہیں مضبوط، تو امام کا مضبوط وہ مضبوط نہیں ہے جو کسی بھی بشر کی طاقت سے گر جائے۔ امام کا مضبوط
وہ مضبوط نہیں ہے. جو شرق و غرب کی دنیا اور آخرت اور آسمانوں کے تمام شیاطین اور ابلیس کے تمام شاگرد آئیں اور اس دیوار کو گرا دیں, یہ امام باقر کا مضبوط نہیں ہے. تمام فرشتے بھی مل کر اس دیوار کو گرانا چاہیں, اگر امام نے کہہ دیا یہ مضبوط ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا اس کو. تو پھر یہ کس شہر سے مراد ہے؟ یہ فرمایا تشریح میں کہ اس سے مراد وہ مومن ہے کہ علوم اہل بیت کو حاصل کرنے کے بعد اس کے دل کی دیواریں اتنی بلند ہیں کہ کیا راز اس کے دل میں گزر رہا ہے وہ کسی کو نہیں بتا رہا, اور اسی راز کی حفاظت کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا. میں بالکل واضح مثال دوں ایسے انسان کی آپ کو کہ ایک لفظ کبھی امامت کے بارے میں اس شخص نے نہیں گفتگو کی, اس ذات نے, اس انسان نے, اس ہستی نے ایک لفظ گفتگو نہیں کی. لیکن اگر ائمہ کے بعد کوئی ہے تو وہی ہستی ہے. اور بات بھی میں نے غلط کہا, وہ ساتھ ساتھ ہے. جب حر اور زہیر چوکھٹ پر ہے مولا حسین کی, اور میں اس ہستی کو بھی چوکھٹ پہ ہی رکھوں تو یہ بڑا ظلم ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے. وہ کون ہستی ہے؟ ابو الفضل عباس. ایک لفظ نہیں کہا کبھی امامت کی تعریف و تمجید میں, کوئی حدیث نہیں ہے. یعنی اب جتنی بھی تعریفیں کیوں ہیں ابو الفضل عباس کے لیے؟ کیونکہ احادیث معصومین کا تحمل قلب مطہر و مبارک و طاہر و اطہر ابو الفضل عباس نے کیا. امامت کو سیکھنا ہے دور مت جائیے, ابو الفضل عباس سے سیکھیے. فرمایا مدینۃ حسینۃ. یہ امام باقر دیکھیے, خوب توجہ کیجیے گا, یہ سب باتیں کسی کام کی ہیں نہیں آج کل کے دور میں. خوب توجہ کیجیے گا, دنیا کہیں اور جا رہی ہے. ان باتوں کو سمجھنا, سینے میں اتارنا, اس پر عمل کرنا, اس کو تبرک کی طرح سے لینا, یہ خود ایک امتحان ہے. دنیا کسی اور انداز سے جا رہی ہے. بچے ہمارے بال کس کے انداز سے کٹوا رہے ہیں, بچیاں ہمارے لباس کس کے انداز سے پہن رہی ہیں, ہم کھانا کس طرح سے کھا رہے ہیں, گھروں میں کس طرح سے ماحول ہے, انسپائر کس سے ہو رہی ہے ہماری نسل. تو لہٰذا وہ شخص کہ جو گفتگو اس طرح سے کر سکے, آپ اپنے گھر کے بچوں کے درمیان, خاندان کے بچوں کے درمیان, کہ اس پیغام کو جو پہنچا سکے, تو سوچئے اس دور میں کتنا بڑا اجر ہوگا اس کا. یہ امام فرمان اتنی اونچی دیوار ہے کہ اس پر کوئی بھی کسی قسم کی سیلیبریٹی اثر نہیں کر سکتی, اس پر دنیا کا کوئی شخص وار نہیں کر سکتا. دنیا کی تمام غلاظتوں اور نجاستوں کو ہٹا کر یہ دیوار تم اپنے سینے میں اس وقت بنا سکتے ہو جب ہماری حدیثوں کو اپنے دل میں اتارو اور ایمان کے سلسلے میں امتحان دو. جو 4 اور 10 اور 20 روپے کی خاطر ایمان بیچ دے, اس کے بارے میں امام فرمائیں گے یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو ابو الفضل عباس کی نالین کے سائے میں جی رہا ہے. یہ اس کے لیے ہے جو جناب سیدہ کے خاک در کو بوسہ دے رہا ہے. یہ اس کے لیے ہے جو شہزادی زینب کی چادر مطہر کی گرد کو اپنے لیے تبرک سمجھ. ہر کس ناقص کے لیے ہے یہ مت سمجھیے گا آپ. مانا کیا دنیا مشکل ہے, یہ بڑی بات عجیب, یاد رکھیے گا. لہٰذا آپ تمام حدیثوں کو دیکھیے جا کر, چھٹے امام کی, پانچویں امام کی, کہیں نہیں لکھا غیبت کبریٰ میں بڑی پراسپرس, بڑی خوشگوار زندگی تمہاری گزرے گی. تکلیفیں ہیں, بلائیں ہیں, یہ مت سمجھیے کہ امیر اور غریب کی بات کر رہا ہوں. امتحان کیا ہے؟ دین آل محمد کو کیسے بچایا جائے. دین آل محمد سے نماز پڑھنا نہیں ہے. دین آل محمد حج, روزہ, زکوٰۃ, صوم و صلات نہیں ہے. دین آل محمد مودت, اور مودت کی بنیاد پر فروع دین کی تعمیر. کیسے بچائیں گے آپ اس کو؟ کیسے علی بن ابی طالب کی مودت کو بچائیں گے اس دور میں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ذاکروں کا کوئی کمال ہے. حیثیت کیا ہے اس زبان کی؟ یہ پشت پر دعا ہے حضرت حجت کی. یاد رکھیے گا جو آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ جو آج کی رات امام باڑوں میں لوگ بیٹھے ہیں, یاد رکھیے گا اگر یہ لطف ہٹ جائے زمانہ نگل جائے گا آپ کو. محبت علی بن ابی طالب کہاں گئی کوئی سوچ نہیں سکے گا. ہاں کچھ محنت کی ہے آپ لوگوں نے, کچھ زحمتیں کی ہیں آپ لوگوں نے, رزق حلال کھایا ہے, جس حد تک ہو سکا آپ نے کام کیا, تب آپ کو یہ دولت ملی ہے. آپ باہر نکل کے دیکھیے, آپ جائیے گا, آج انٹرنیٹ کھولیے گا, دنیا میں کیا کیا ہوا, کہاں پر کسی کو خبر ہے کوئی پانچویں امام تھے کون. لہٰذا یہ وہ مشکل مرحلہ ہے جو ہمارے بچوں کے سامنے سوال آئے گا. کس طرح سے اس جواب کو تیار کیا جائے, اللہ جانتا ہے یا پانچویں امام جانتے ہیں. ہم اپنے حلق و پھیپڑے کی آخری طاقت لگا کر یہاں پر گفتگو کریں, آپ تک پہنچائیں. لہٰذا سمجھیے اس بات کو, یہ وہ جگہ ہے جہاں مودت کام آتی ہے. کون سی بڑی بات کی میں نے؟ آؤ مدینۃ حسینہ, وہ شہر کہ جس کے گرد بہت اونچی, بہت چوڑی, بہت مضبوط دیوار بلند ہو چکی ہو. یہ کیا بات کی؟
آپ ہنستے مسکراتے اور چلے جاتے. نہیں, توجہ کے ساتھ سنا. یہ توجہ آئی کہاں سے؟ مولانا آپ میری اوقات ہے, کچھ حیثیت ہے. یہ توجہ آئی محمد ابن علی الباقر کی مودت کی وجہ سے. جو کچھ آپ کے پاس ہے یہاں سے سنتے ہیں آپ, یہ مودت کے صدقے میں کچھ نہیں ہے. کوئی اگر مولانا سمجھتا میں نے بڑا تیر مارا, اس کو خواب غفلت سے جگائیے. مولانا اٹھ جاؤ, صبح کو اٹھ کے آئینے میں منہ دیکھا کرو. مودت اہل بیت ہے جو اس فرش کو زندہ رکھے ہوئے ہے. دعائے اہل بیت ہے. نہ ذاکر کا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے, سب کے سب اس کی پشت پر بموالاتکم علمنا اللہ دیننا. آپ کی صرف اور صرف آپ کی مودت کی وجہ سے اے ائمہ معصومین ہم نے اپنے دین کو سیکھا. مولانا بول رہے تھے, ہم سن رہے تھے, لیکن ان سب کے درمیان مودت ہے. خوب توجہ کیجئے. جلدی سے ایک بات کا اشارہ کروں, یہ جو میرے الفاظ ہیں آپ تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ ہوا کے دوش پر سفر کر رہے ہیں. اگر یہاں پر خلا آ جائے, اسپیس آ جائے, ویکیوم آ جائے, یعنی ہوا نہ ہو, آسان الفاظ میں میرے الفاظ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہوا کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ کان کے پردوں کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی آنکھوں کا احسان آپ پر ہے کہ نہیں ہے؟ میری زبان کا ایک مجھ پر احسان ہے, خدا کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ حلق کا, پھیپڑوں کا, سانس کا, اور یہ سب کا سب احسان کیا مولانا؟ خدا کی نعمت ہیں. یہ سب نعمتیں ہینچ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لہذا یہ کس کے بھروسے پر امام, کس کے بھروسے پر امام پوری دل جمعی کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ اپنے جد کے رازوں کو, قرآن اور ہدایت کو اور قرآن اور حدیثوں کو, رسول خدا کے دل میں جو چھپے ہوئے راز ہیں, امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن, امام حسین, سید سجاد, کس بھروسے پر؟ خوب توجہ کیجئے گا. کس کے لیے 5, 10, 15, 20 شاگردوں کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں؟ امام کو خوف کیوں نہیں ہے؟ یہ 15, 20 تو آج مر جائیں گے. نہ کمپیوٹر ہے, نہ لیپ ٹاپ ہے, نہ گوگل ہے, نہ کوئی سرور, نہ گوگل کلاؤڈ. یہ کہاں محفوظ رہیں گی باتیں؟ میرے سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ 15 لوگوں کے سامنے بڑی خطرناک تھیوریز کو بتائیں, جبکہ نہ پرنٹنگ پریس ہو, بنو امیہ کا دباؤ مکمل ہو, یہ بیچارے جان بچاتے چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں. کہاں بتائیں حدیث جا کر اہل بیت کی؟ تو یہ امام باقر کس امید پہ بتا رہے ہیں؟ ہے وعدہ الہی امام باقر کا کہ محمد باقر تم ان کو حدیثیں بتاؤ. 2026 میں جو لوگ امام باڑے میں بیٹھیں گے نا وہ تمہاری گفتگو کریں گے. 2027 میں جو بیٹھیں گے نا بغیر کسی کمی بیشی کے تمہارے فضائل ان تک پہنچیں گے. یہ آپ توجہ, جب تک وعدہ الہی نہ ہو, جب تک علم غیب نہ ہو, کوئی اس انداز سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا. لہذا یہاں پر اب امام نے چھوٹے سے چھوٹا کلچر اس کو تیاری کی, ثقافت, رہن سہن, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بتایا امام نے اس کو. کھانا کھلانا شاید مہینے میں, شاید سال میں 10 دفعہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں جاتے ہیں. کان اذا قدم الطعام لاصحابہ اطاب و اکثر, جب بھی اپنے اصحاب کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے امام باقر بہت زیادہ مقدار میں پکواتے تھے اور خوشگوار کھانا پکواتے تھے. خوب توجہ کیجیے گا, یہ جو اتنی معمولی حدیث ہے نا, ارے مولانا تو دسترخوان کی کھانے پینے کی حدیث ہے, آپ آئیے توحید پہ بات کیجیے, رسالت پہ بات کیجیے, امامت پر بات کیجیے. خوب توجہ کیجیے گا. اطاب و اکثر, فریج نہیں تھا امام باقر کے گھر میں. 500 مومنین آئیں گے, اگر 100 آ گئے تو کیا ہوگا, 200 کیا ہوگا. فریج نہیں تھا امام باقر کے گھر میں. امام اکثرا بہت زیادہ مقدار میں پکواتے تھے. بچ گیا تو کیا ہوگا, محتاجوں میں بڑھ جائے گا. تبرک آپ کے گھر میں ابھی محرم آئیں گے, تبرک بچے گا. مولانا فریج بھرا ہوا ہے, ڈائننگ ٹیبل پہ بھرا ہوا ہے, سڑ گیا. کیوں سڑ گیا؟ مولانا کیسے کھاتے؟ آپ کو سڑک پہ نظر نہیں آ رہا جو بیچارہ جھاڑو دے رہا ہے؟ آپ کو پیٹرول پمپ پہ نوجوان نظر نہیں آ رہے جو کام کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی نہیں دکھ رہا؟ انتظام کیجئے, پتہ تو چلے کہ 7 سفر 7 ذی الحج کو ماتم کرنے والے ہیں کس کے چاہنے والے. نہیں کوئی دکھ رہا, یہ کوتاہی ہے, یہ صحیح چیز نہیں ہے. اطابہ و اکثرا, خوشگوار. خوشگوار جب پلیزنٹ فوڈ, ڈیلیشیس فوڈ, مزیدار ذائقے دار کھانا,
یہ کس کے حساب سے ہوتا ہے؟ یہ جملہ اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ مہمان کو پسند نہ آئے. آپ ہیں بر صغیر کے شمال سے، مہمان بلا رہے ہیں بر صغیر کے جنوب سے. جو آپ کو کھانا پسند ہے شمال بر صغیر کا، وہ آپ نے پکوا دیا ڈھیروں، اور وہ بیچارہ آیا ہے جنوب سے، اس کے یہاں یہ کھانا کھایا ہی نہیں جاتا، تو آپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ بڑا اچھا کھانا کھلایا. مہمان برداشت کر کے تھوڑا بہت کھا کے چلا جائے گا. عطابہ، سب سے پہلے مہمان کی مرضی کو دیکھیے وہ کیسا کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد سردی اگر ہے تو ٹھٹرا و فروزن فوڈ مت دیجئے. یہ عطابہ میں امام نے کتنی چیزیں سکھا دی. ایسا کھانا کھلاؤ کہ جو ٹیمپریچر اس کا درجہ حرارت بہترین ہو، ذائقہ مہمان کو پسند آئے. اپنی مرضی مت تھوپو مہمان پر، دیکھو مہمان کو کیا پسند ہے. کنیز نے کہا یا ابن رسول اللہ مال ختم ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا تم یہ بتاؤ مجھے کہ اچھا کام ثواب اس کے علاوہ کچھ ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو کھانا کھلاؤں؟ اور جب گھر سے جاتے تھے تو ان کو تحفے دیتے تھے. اب یہ امام کا زمانہ. اب یہاں پر بعض مومنین ہیں کہ جو بہت اچھے طریقے سے صدقات و خیرات کرتے ہیں. یہاں سے مطلب یہاں جو گفتگو پہنچی، یہاں سے مطلب مسخط نہیں ہے، یہاں سے مطلب ہندوستان یا پاکستان نہیں، یہاں جو اب ہماری گفتگو کا سلسلہ پہنچا اس کو سنیے. وہ یہ غدیر آ رہی ہے ابھی، بخدا کبھی بہت تکلیف ہوتی ہے سن کے. بعض مومنین ہیں آخری کوشش کرتے ہیں غدیر میں جو ہر ممکن کام ہو سکے کریں. بعض مومنین ہیں جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، نوجوان ہیں ہندوستان پاکستان میں اور دنیا میں ہر جگہ. اب یہ کہاں کا واقعہ ہے اللہ جانے. جملہ سنیے، آپ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز آپ کے پاس ہے، ٹینز آف ملینز آف ڈالرز، یا نہیں اپنی جیب کے مطابق غدیر کے اوپر ایک جگہ پر ہم نے کھانا کھلا دیا، نہیں وہ تو جو ہمارا وعدہ تھا وہ ہو گیا، اب دوسری جگہ ہم نہیں کروا سکتے. بخدا گستاخی امیر مومنین کی بارگاہ میں. حدیثیں پڑھیے جا کر آپ. ایمان یہ نہیں ہے نعرہ حیدر یا علی، ہم کو سکھایا گیا اب دونوں ہاتھ اٹھا کر یا علی کا ذمہ داری ختم. یا علی کہنا سیکھو غدیر کے موقع پر عمل سے، یا علی کہنا سیکھیے عاشور کے دن عمل سے. کیا مطلب؟ جیب میں دیکھیے اگر آپ کے طاقت ہے 1000 جگہ پہ ریکویسٹ آئے گی کھلاؤں گا. یہ کون سا جملہ کے ساتھ وہ میں نے کمٹمنٹ کر دیا. خوب توجہ کیجئے گا، اگر امیر مومنین نے کبھی کہہ دیا نا کہ میں نے کمٹمنٹ کر لیا تو پھر میرے اور آپ کے تو کیا ملائکہ کے قزبل نکل آئیں گے. خلق خدا علی بن ابی طالب کے دسترخوان سے ریزے چن کے کھا رہی ہے. ملائکہ علی بن ابی طالب کے دسترخوان سے رزق چن کے کھا رہے ہیں. غدیر کی روایتیں تو پڑھیے جا کر آپ جا کر. جو غدیر کے دن خرچ کرے گا برکت کے ساتھ یہ پیسہ واپس لوٹایا جائے گا. جو غدیر کے دن خرچ کرے گا پروردگار عالم اس کے مال میں اس طرح کا ثواب دے گا. جو غدیر کے دن خرچ کرے گا پروردگار اولاد کے اندر اس کی یہ نیکیاں ڈالے گا. لہٰذا خوب توجہ کیجئے گا. علی ابن ابی طالب نے سب کچھ لٹا دیا آپ کی خاطر. آپ اپنی جیب کو جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق یہ بات کیجئے. لہذا خوب توجہ کی جگہ جو غدیر آ رہی ہے. رتی برابر تساہلی، رتی برابر سستی نہ ہو. ایک روایت نہیں ہے 10 روایتیں، حتیٰ مسکرانے کی روایت ہے کہ آپ مومن کو دیکھ کر مسکرائیں. یہ سب پہنچا کیسے؟ امام باقر سلام اللہ علیہ کے ذریعے. درود بھیجیے محمد آل محمد پر. عجیب جملہ ہے اور بڑا عجیب شعر ہے. وہ شعر میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ لو کان یوجد عرف مجد قبلہم. درود بھیجیے. یہ فصول المہمہ میں بڑا خوبصورت شعر تھا، مجھے دکھا. سخاوت، امام باقر کی سخاوت کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، کہ جو امام یہ کہہ رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں امام باقر کہ مختار نے جب ہم تک ہمارا حق پہنچایا، خمس اور زکوٰۃ اور صدقات اور تمام جو رقوم تھی، شرعی پیسے تھے، ہم تک پہنچائے، تو تب ہم نے اپنی خواتین کے مہر دیے، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر مرمت کروائی. یہ اس امام باقر کی بات ہے. فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم آؤ گے اہل بیت کے گھروں تک، یوجد عرف مجد قبلہم، تو تم جب ان کے گھروں کے درمیان آؤ گے نا محلہ بنی ہاشم میں، تو ان کی بڑائی،
ان کی بزرگواری، ان کے کرم، ان کی سخاوت کی خوشبو تمہیں ان کی گلی میں جاتے ہی آنے لگے گی. لَوَجَدْتَهُ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَمْيَالِ، جب محلے میں جاؤ گے اس وقت نہیں آئے گی. ان کے گھروں کا رخ کر کے جب چلنا شروع کرو گے تو ان کی سخاوت کی خوشبو کا احساس ہونے لگے گا. یہ آج کے دور میں کہاں پر ہوتا ہے؟ مولانا گھر سے نکلے 40 پہ جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، یہ واقعہ پیش آیا، یہ آسانی ہو گئی، وہ واقعہ پیش آیا، نجف ایئرپورٹ پر اترے، وہ واقعہ پیش آیا. بہرحال ہر شخص اپنی معرفت کے حساب سے. لَوَجَدْتَهُ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَمْيَالِ، کئی میل کے فاصلے سے تمہیں ان کی بزرگواری کی خوشبو آنے لگے گی. إِن جِئْتَهُمْ أَبْصَرْتَ بَيْنَ بُيُوتِهِمْ، اور اگر تم ان کے گھروں تک آ جاؤ گے، ان تمام ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر کو طے کر کے اگر ان کے گھروں تک آ جاؤ گے، محلہ بنی ہاشم میں آ جاؤ گے، کرمن یقیکم مواقف تسعالی، تو تم ان کا کرم اتنا عجیب انداز سے پاؤ گے کہ یہ ہر قسم کی محتاجی سے تمہیں دور کر دیں گے. نور النبوت والمکارم فیہم، یہ کیوں کریں گے؟ نبوت کا نور ان کے درمیان ہے، نبوت کا اخلاق ان کے درمیان ہے. متوقد فی الشیب والاطفال، یہ مت سمجھنا کہ ان کا بوڑھا صرف بزرگواری کے مقام پر ہے، ان کے بچے بھی اتنے سخی ہیں. اگر کسی بچے سے تم بھیک مانگ دو، 10 سے سوال دراز کر دو، ان کا بچہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں بے نیاز کر دے گا. اب دیکھیے مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین حدیث ہے امام باقر کی. اور قربان جاؤں، راوی سے کہا کہ دیکھو ہماری حدیث مشکل ہے، مشکل سمجھا گیا ہے. کہ ابن رسول اللہ کیسے سمجھے؟ آپ کی حدیث مشکل ہے، کیسے سمجھے؟ فرمایا من نشا، جس کے بارے میں ہماری مشیت تقاضا کرے گی. یعنی عالم غیب سے بیٹھ کر اب بھی 5ویں امام کی مدد شامل ہے، حال ہوگی تو آپ حدیث سمجھ پائیں گے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال، اس کا جواب. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ ابن رسول اللہ ہر ایک کو بتائیے، عام کیجئے اپنی منفعت کو. یہ ہمارے چاہنے والے، وہ دل جو ہمارے ساتھ ہے، وہ دل جس میں ہماری مودت ہے، جو ہم سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے چوکھٹ پر آ کر سجدہ کرے، یہ سب میرے الفاظ ہیں، حدیث کے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ اتنے خاص لوگوں کو کیوں؟ جس طرح سے آپ روپیہ پیسہ ہر ایک کو بانٹتے ہیں، دوست دشمن کو، آپ کے دادا اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں سحر کے وقت، تو یہ آپ نے اپنے علم کو بڑا رکاوٹ کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام یہ فرمائیں گے کہ دیکھو یقیناً کہ جو مال و دولت ہے یہ سب کے لیے ہے، ہمارے دل کے خالص علوم ان کے لیے ہیں جن کے دل ہم سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارے علوم ہیں نا، یہ تمہاری قبر میں تمہاری مدد کو آئیں گے، تمہارے سکرات کے وقت تمہاری مدد کو آئیں گے، پل صراط پر تمہاری مدد کو آئیں گے، ہر موقع پر تمہاری مدد کو آئیں گے. خاص چیز خاص چاہنے والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. اور میں ایک 4-5 منٹ رہ گئے ہیں، بس میں اپنی گفتگو ختم کروں، لیکن میں ایک بات کہہ دوں پہلے آپ سے. بڑا مردد ہوں، پریشان ہوں میں کہ یہ حدیث کیسے پڑھی جائے، لیکن مجھے افسوس بھی ہوگا اگر یہ حدیث نہیں پڑھی میں نے. جابر ابن یزید جوفی کو امام باقر کی نصیحتیں، یہ نصیحتیں جو ہیں اس میں پورا کا پورا عرفان عملی امام نے سمو دیا. عارف بننا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، عرش کا سفر کرنا ہے. 5ویں امام کے 10 20 30 جملے ہیں جنہوں نے آپ کے پورے تقوی کو سمیٹ کر 10-15 جملوں میں خلاصہ کر دیا ہے. جابر ابن یزید جوفی کون؟ کہ ابن رسول اللہ آپ نے جو حدیثیں بتائی ہیں دل پر بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، کوئی نہیں ملتا جس کو بتا سکوں. کس کو بتاؤں؟ کہا کہ جا کر صحرا میں جانا، گڑھا کھودنا، اور اس کے بعد اپنے سر کو اس گڑھے میں ڈالنا، کہنا مجھے یہ بتائی ہے حدیث محمد باقر نے، اور ہماری حدیثوں کو وہاں اس گڑھے سے مخاطب ہو کر بتانا، اور جب تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے مٹی ڈالنا، وہاں پر آ جانا، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا. یہ ہے جابر ابن یزید جوفی، یہ ہے امام کی حدیث. جابر یہ نہیں کہہ رہے کہ چوراہے پر کھڑے ہو جائیں مجھے امام نے یہ بتایا. لہٰذا علوم اہل بیت کی یہ اہمیت ہے. اب میں جلدی بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جملے امام کے کس طرح سے. وعلم، دیکھو اے جابر، تم ہمارے ولی اس وقت تک نہیں بن سکتے. لو اجتماع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک، پورے تمہارے شہر کے لوگ اکٹھے ہو کر کہیں تم برے آدمی ہو، تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے. جب تم اچھے ہو، تمہاری اچھائی تم کس کے سامنے اپنی اچھائی ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو مت دکھاؤ. وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرُّكَ ذَلِكَ، اگر لوگ کہیں تم بہت اچھے آدمی ہو تب بھی خوش مت ہونا، تمہاری اچھائی ہمارے لیے ہے،
ہم کو دیکھو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں تمہارے بارے میں. یہ میرے جملے ہیں سمجھانے کے لیے. ولیکن اعرض نفسک علی ما کان فی کتاب اللہ, قرآن مجید کی جو تعلیم ہم نے تم کو دی ہے اس کے مطابق اپنے کو دیکھو کہ تم کس مقام پر ہو. اگر تم قرآن کے مطابق چل رہے ہو, جس سے قرآن نے کہا یہ کرو اور جس سے قرآن نے کہا دور رہو, خائفا من تخویفہ, قرآن جہاں ڈرا رہا ہے اس سے ڈر رہے ہو, فاثبت و ابشر, ڈٹے رہو, خوشخبری ہو تمہیں. قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو چیک کرو. فإنہ لا یضرک ما قیل فی, جو تمہارے بارے میں اچھا یا برا کہا گیا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تم قرآن سے ہٹ چکے ہو تو کس وجہ سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے, تم قرآن کی مخالفت میں عمل کر رہے ہو, تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ان المؤمن معنی بمجاہدت نفسہ, مومن مسلسل, یہ جملے کو غور سے سنیے گا, مومن مسلسل اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں مصروف ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں مولانا دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اس طرح سے کریں, کیا کریں, توبہ کرتے ہیں پھر یہ ہو جاتا ہے, توبہ کی پھر گناہ کر لیا, ان کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے, المؤمن معنی بمجاہدت نفسہ, مومن مسلسل اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں مصروف ہے. کیا مطلب؟ کبھی انسان کا, مومن کا نفس اسے پچھاڑ کے گرا دے گا زمین پر, کبھی مومن اپنے نفس کو پچھاڑ کر گرا دے گا. جہاد اگر مسلسل ہو رہا ہے اور مومن اپنے نفس کے ساتھ مسلسل جنگ میں ہے, تو کبھی نفس آپ پر غالب آئے گا, کبھی نفس مجھ پر غالب آئے گا, کبھی میں نفس پر غالب آؤں گا. لہٰذا یہ جنگ مسلسل چل رہی ہے. اب اس جنگ میں مدد لی جائے تو کس سے؟ اسی سے مدد لیجیے جس سے رسول نے مدد لی. لہٰذا اگلا جملہ سنیے, لِيَغْلِبَهَا عَلَى هَوَاهَا فَمَرَّةً يُقِيمُ عَوَدُهَا, کبھی یہ غالب آ جاتا ہے, کبھی نفس غالب آ جاتا ہے. وَيَفْزَعْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَخَافَةِ, اور توبہ کے ذریعے خدا کی پناہ میں جاؤ. اب یہاں سر 3-4 جملے مجھے اس کے پڑھنے دیجیے اور میں مصاحب کی طرف آتا ہوں. یا جابر استکثر لنفسک من اللہ قلیل الرزق, جو تھوڑا سا رزق تمہیں مل رہا ہے نا, دال روٹی اللہ کی طرف سے, اسے بہت سمجھو. تخلصاً الی الشکر, کس طرح سے میں اس کو بہت سمجھوں, شکر ادا کر کے اس رزق کا. یہ کیوں فرما رہے ہیں امام؟ یہ پھر انشاءاللہ کبھی توفیق دی خدا نے اس پر گفتگو کریں گے, اب یہ سن لیجئے. واستقلل من نفسک کثیر الطاعۃ للہ ازراعا علی النفس, اور جو تم جان توڑ عبادتیں کر رہے ہو نا خدا کی بارگاہ میں, اسے بہت کم سمجھو. جو تھوڑا سا رزق خدا دے رہا ہے اسے بہت سمجھو, اور جو جان توڑ عبادت کر رہے ہو خدا کی بارگاہ میں اسے کثیر سمجھو. کیوں سمجھو؟ ازراعا للنفس, اپنے نفس کو حقیر سمجھتے ہوئے, اپنے آپ کو حقیر سمجھو کہ جان توڑ عبادتیں بھی کی, میری اوقات کیا, میں ہوں کیا اور میری حیثیت کیا ہے. وتعرضا للعفو, اس کام کو اگر کرو گے, اپنی عبادتوں کو قلیل سمجھو گے حقیقتاً, تو للعفو, خدا کی معافی شامل حال ہوگی. ودفع, درود پڑھی ذرا محمد آل محمد پر. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جملہ خوبصورت ہے. اب یہ واقعاً بڑا کس طرح سے سمیٹوں میں گفتگو کو اپنی. وَدْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ حاضر الشر بحاضر العلم, اپنے آپ سے شر کو, برائی کو دور کرو. کیسے؟ علم جو تمہارے پاس ہے اس علم سے مدد لو, اور جو شر تم تک آ رہا ہے اس کے ذریعے دور کرو, علم کے ذریعے اس شر کو. وَاسْتَعْمِلْ حاضر العلم بخالص العمل, اور علم سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے جابر تم؟ جو علم ہم نے تم کو سکھایا ہے, اپنے عمل کو خالص کر کے. اور جب عمل خالص ہو گیا تو اس خالص عمل کو برباد ہونے سے کیسے بچاؤ گے, گلنے سڑنے سے کیسے بچاؤ گے؟ وَتَحَرَّصْ فِي خَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَةِ, اور دیکھو جب عمل تمہارا بلندی کی طرف جائے اور خالص عمل ہو جائے تو اپنے آپ کو غفلت سے بچانا. یہ کیا فرما رہے ہیں امام؟ جب بھی انسان نماز شب پڑھ رہا ہے, دعائے صبح پڑھ رہا ہے, دعائے نہ جانے کون کون سی دعائیں, قرآن پڑھ رہا ہے, زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے, 3 بجے رات سے اٹھا ہوا ہے, رات کو عشاء کی نماز کے بعد نوافل تمام پڑھ کے سو رہا ہے, دعائے کمیل. ایک دفعہ وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں. یہی سمجھنا غفلت کی علامت ہے. کتنی باریکی ہے امام کے کلام میں. فرمایا کہ دیکھو جب بھی خالص عمل کے مرحلے پر پہنچو, خوب غور سے دیکھتے رہنا. من عظیم الغفلت, خبردار بہت بڑی غفلت آ کر تمہیں دبوچ لے گی. اس سے کیسے بچو؟ بشدت التقیظ, بہترین عمل کرتے وقت بھی جاگتے رہنا, سو مت جانا. کہ اپنا رسول اللہ, کبھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز پڑھتے ہوئے سو جائے, زیادہ عاشورہ پڑھتے ہوئے سو جائے, دعائے کمل پڑھتے ہوئے سو جائے. تقیظ یعنی تمہاری توجہ قربتاً الی اللہ رہے کہ تمہارا یہ عمل کچھ نہیں ہے. واستجب شدت التقیظ بصدق الخوف, اور کس طرح سے میں
شدت کے ساتھ بیدار رہوں بصدق الخوف، خوف کو اپنے دل میں لاؤ خداوند تبارک و تعالیٰ کے، وحذر خفی التزین بحاضر الحیات۔ یہ پھر بہت طویل نصیحت ہے، اور باقاعدہ یہ جو نصیحت ہے اس کے اوپر درس ہونا چاہیے، اور یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز، بس ہم مسائل میں داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا جعفر یا ابن رسول اللہ یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ، ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہنا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلی اللہ علیہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی۔ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ معصومین نے خود اپنی زندگی میں یہ حکم دیا چاہنے والوں کو کہ ہمارے مصائب کا ذکر کرنا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اور مظلومیت میں کہوں گا، انسان اپنے رشتہ داروں سے وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا۔ آپ مظلومیت دیکھیے اہل بیت کی، کہ امام نے 7,000 درہم وقف کیے کہ میرے مرنے کے بعد 10 سال تک منا میں میرے مصائب کا ذکر کرنا۔ ہم جب امام باقر کے مصائب کا ذکر سنتے ہیں تو ہم یہ ذکر سنتے ہیں کہ ہشام نے زہر دیا 114 ہجری میں، اور شاید امام کو 5 ذی الحجہ کو زہر دیا گیا، یا 4 ذی الحجہ کو، یا 3 ذی الحجہ کو۔ امام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ پیروں میں شدید تکلیف تھی، جس کے بعد امام چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے مصائب یہ تھے، لیکن کیا ہم غافل ہیں اس بات سے کہ یہ وہ امام ہے جب 3 برس کا تھا تو رات کی تاریکی میں اپنے دادا کے ساتھ مدینے سے رخصت ہوا۔ مکے میں اپنے دادا کے ساتھ تھا، مدینے میں دادا کے ساتھ تھا۔ آپ ذرا سوچئے، 3 برس کا ایک بچہ ہے اپنے بابا سید ساجدین کے ساتھ، اور اس کے بعد جب یہ بچہ کبھی اپنے چچا عباس کے لاشے کو دیکھ رہا، کبھی علی اکبر کے لاشے کو، بنو ہاشم کے شہداء، امام سجاد فرماتے ہیں ہمارے یوسف، بنو ہاشم کے یوسف، 18 یوسف کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک کے بعد ایک جب لاشا آیا تو امام باقر جو 3 برس کے ہیں، یہ امام کے مصائب کی ابتدا 4 یا 5 ذی الحجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ امام کے مصائب کی ابتدا 60 ہجری کی 28 رجب سے ہو چکی ہے۔ امام کے مصائب کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہو چکی ہے۔ کم سن ترین معصوم کہ جس نے کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرماتے ہیں امام باقر کہ جب ہم کو لے کر جایا گیا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، جانتے ہو ہم کو کس طرح سے لے کے جایا گیا؟ یہ گھرانہ کون سا؟ امام باقر کون ہے کہ جن کے 18 گھرانے کے 18 نوجوان زمین پر موجود ہیں؟ جب قتل ہو گئے تو تعزیت کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ اب تو تم نے مار لیا بنو ہاشم کو۔ امام باقر فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ کلما دمعت عین احد منا، ہم میں سے کربلا کے سفر میں کوفے سے اور کوفے سے شام، ہم میں سے جب بھی کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، یہ ظالم آتے تھے اور اپنے نیزے کی نوک ہمارے سروں میں چبوتے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے یہ کون سی تعزیت کا طریقہ؟ ایک دفعہ امام کو جو زہر دیا گیا تھا، پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی، امام صاحب فراش ہو گئے۔ ایک دفعہ آہستہ آہستہ گھر کے تمام لوگ موجود ہوئے، امام جعفر صادق جنازے کے پاس ہے۔ امام نے وصیت کی، بیٹا دیکھو جعفر صادق، جس لباس میں جمعے کی نماز کو پڑھتا تھا، ادا کرتا تھا، اس نماز میں مجھے کفن دینا، اور کفن کے پارچے کو اس طرح سے رکھنا، اور جو میرا امامہ ہے وہ میرے سر پر باندھنا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں بقی میں مولا کی قبر ہے۔ امام نے وصیت کی اپنے اموال کے بارے میں، اپنی املاک کے بارے میں، اور دیکھو اے جعفر صادق تم مجھے غسل دینا، جعفر صادق دیکھو تم مجھ پر نماز پڑھانا۔ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام جب یہ سنا تو حالت متغیر ہوئی کہ بابا محمد باقر دنیا سے جا رہے ہیں۔ امام باقر شہید ہوئے، ایک غم کی کیفیت ہے، امام صادق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مستورات میں کوہرام بپا ہے۔
بڑے سکون سے امام باق صادق نے غسل دیا، کفن دیا، اور اس کے بعد بقیع میں امام کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا بڑے سکون سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام صادق کے دل کو تکلیف نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ یبن رسول اللہ، آپ کے فرزند کا حکم ہے کہ جب بھی کسی مظلوم پر رونا، ہمارے جد حسین پر ضرور رونا۔ اے امام صادق، آپ نے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، لیکن آپ کے جد حسین ابن علی کو جب کربلا سے گزارا گیا، مستورات موجود تھیں، بہنیں موجود تھیں، 3 برس کی بیٹیاں موجود تھیں، ایک طرف آقا سید الشہداء کا جنازہ تیروں پر معلق ہے، کہیں ابو الفضل عباس کے بازو بریدہ ہیں، کہیں علی اکبر کی لاش ہے، سینے میں برچھی ہے، کہیں پر قاسم کا جنازہ ہے۔ کیا ان کو تعزیت دی گئی، ان کو تسلیت دی گئی؟ اے امام صادق، آپ نے جا کر گھر میں مستورات کو تعزیت پیش کی ہوگی، امام زمانہ موجود ہے، امام صادق، خواتین کے دل کو سکون آ گیا ہوگا، لیکن جب تعزیت پیش کی گئی، خیموں کو جلایا گیا، تازیانے لے کر شقید